وہ شہر کے مہنگے ترین علاقے کے لگژری اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈور بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپے، مگر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے بٹن دبا ہی دیا۔ تم اس وقت؟ دارین نے دروازہ کھولتے ہی اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، آپ نے ہی بلایا تھا، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، اصل میں اس وقت میری بیوی گھر پر نہیں ہے، دارین نے ہچکچاہٹ کی وجہ بتائی۔ اوہ اچھا، پھر میں بعد میں آ جاؤں گی، اس نے مجبوری سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، تم آ جاؤ، بعد میں آنا مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ دارین کو اس کی کنڈیشن کا اندازہ تھا۔ لیکن آپ کی بیوی آ گئی تو؟ اس سے آگے کہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ دونوں پہلے بھی اس صورتحال سے گزر چکے تھے۔ کوئی بات نہیں، تم آ جاؤ، اس نے راستہ دیا۔ مجبوراً اسے آنا ہی پڑا۔ وہ دارین کی تقلید کرتے ہوئے ڈرائنگ روم تک آئی، سب کچھ شناسا ہوتے ہوئے بھی اجنبی تھا اس کے لیے۔ بیٹھو، دارین نے اپنے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک وہ اس کے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھتا رہا۔ وہ کینسر پیشنٹ تھی، پچھلے 6 ماہ سے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے دھکے کھا رہی تھی، جب قدرت کو اس پر رحم آ ہی گیا اور ان کے مشترکہ رشتہ داروں نے اس کی بیماری کی اطلاع دارین کو دی۔ دارین نے فوراً اسے کال کر کے تمام صورتحال معلوم کی، ساتھ ہی اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر کروا کر اسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ آج وہ دارین کے کہنے پر ہی اس کے گھر آئی تھی، ان ٹیسٹ کی فائل لے کر۔ دارین نے اب اس کے علاج کا اسٹیٹمنٹ لگانا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیتا ہوں، تم کل سے باقاعدہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروا لو اور کوئی کمی مت چھوڑنا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو فوراً مجھے کال کرنا، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں نے تمہارے لیے ایک میٹ کا انتظام بھی کیا ہے، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کے لیے جیسے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ممنونیت سے دارین کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس صرف دولت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے بڑے دل سے بھی نوازا ہے، جس میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا پیش قیمت جذبہ موجود ہے۔ دارین نے فائل اس کی طرف واپس بڑھائی۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کی طرح تسلی دے رہا تھا۔ اس نے فائل دوسری طرف سے پکڑی، تب ہی دارین کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ دارین، یہ کون ہے؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی کہ فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔